اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے اور بے شمار درود و سلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ دوستوں، آپ کا میزبان محمد عارف نقشبندی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر منگل والے دن درس فقہ کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں آپ کو غسل، نماز، وضو، اس طریقے کے دینی مسائل سکھائے جاتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج بھی اسی موضوع کو کنٹینیو کریں گے اور آپ تک وضو کا عملی طریقہ بیان کریں گے تاکہ آپ کی نالج میں اضافہ ہو اور آپ سیکھ کر کامل نماز ادا کر سکیں، کہ جب ہم کامل وضو کریں گے ہی تو ہی ہماری نماز کامل ہوگی، قبول ہوگی۔ اگر وضو میں ہمارے نقص رہ جائے گا، کامل نہیں ہوگا وضو، تو پھر ہماری نماز بھی کامل نہیں ہوگی، کیونکہ دین کا علم سیکھنا لازمی ہے۔ جب علم ہوگا تو عمل کر سکیں گے، اگر علم ہی نہیں ہوگا تو ہم کیسے عمل کریں گے؟ تو اسی سلسلے میں ہمارے پیر و مرشد حضرت قبلہ سیدی مرشدی آپ بہت زور تعلیم دیتے ہیں اس چیز پر کہ تمام فقراء اور بالخصوص جتنے متعلقین آپ کے آتے ہیں ان تمام سے ریکویسٹ کرتے ہیں حضرت کہ آپ دین کا علم سیکھیں، سیکھنے کے بعد اسے آگے بھی پہنچائیں۔ جب ہم خود سیکھیں گے، سیکھنے کے بعد ہمیں اس اپنے آپ تک محدود نہیں رکھنا، ہمیں لوگوں تک اس کی تعلیم پہنچانی ہے۔ چاہے آپ ویڈیوز بنا کے پہنچائیں، چاہے آپ گھر گھر جا کے لوگوں کو تعلیم دیں، چاہے اپنے دوستوں کو بتائیں، اسی طریقے سے دین کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ اس سے آپ کو بھی فائدہ ہو، اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا، قیامت والے دن آپ کو بھی ثواب ملے گا، اللہ اجر عطا فرمائے گا، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ تو دوستوں، میں تمام دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا، کائنڈلی میرا چینل پہلے سبسکرائب کر لیں اور جاتے ہوئے بیل آئکن کے بٹن کو کلک کر لیں تاکہ جتنی ہماری نئی ویڈیوز آ سکیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو دوستوں، اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا موضوع۔ آج کا جو موضوع رکھا گیا ہے وہ ہے وضو کا عملی طریقہ۔ تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم وضو کا عملی طریقہ، ٹھیک ہے۔ پچھلی ویڈیو میں نے وضو کے فرائض بیان کیے تھے۔ وضو کے 4 فرائض ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے چہرہ دھونا، یہ جو چہرہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کو دھونا۔ نمبر 2، کونیوں سمیت ہاتھوں کو دھونا، 2 فرض ہو گئے۔ تیسرا فرض چوتھائی سر کا مسح کرنا، 3 فرض ہو گئے۔ اور چوتھا فرض یہ ہے کہ ٹخنوں سمیت پاؤں کو دھونا۔ 4 فرائض بیان۔ آپ یاد رکھیں اسے، کوئی بھی آپ سے پوچھے تو آپ نے اس کو بتانا ہے کہ وضو کے 4 فرائض ہوتے ہیں اور یہ ترتیب سے ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ سامنے والے کی بھی اصلاح ہوگی، سامنے والے کو بھی پتہ لگے گا اور آپ کے بھی نالج میں اضافہ ہوگا۔ تو دوستوں، اپنے دوستوں کو اس پلیٹ فارم پہ لے کر آئیں، خود بھی دین سیکھیں اور آگے بھی تعلیم دیں، ٹھیک ہے۔ وضو کا مکمل طریقہ میں آپ سے بیان کروں گا۔ عزیز دوستوں، سب سے پہلے ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور اس کے بعد ہی گٹھوں تک ہاتھ دھونے 3 مرتبہ گٹھوں تک ہاتھ دھونے، صحیح سے یہ کلی کرنی۔ مسواک ہو تو مسواک کرنا ہے ہم لوگوں نے، ٹھیک ہے۔ مسواک کرنے کے بعد کلی کریں 3 مرتبہ، 3 مرتبہ ناک میں پانی پہنچائیں، ٹھیک ہے۔ یہ سنتیں بھی بیان کر رہا ہوں میں ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے۔ عملی طریقہ بھی ہو جائے گا، اس میں سنتیں بھی آئیں گی۔ اس کے بعد جو چہرہ ہے ہمارا، جو ہمارا فرض بھی ہے، پہلا فرض جو ہمارا ادا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اس کی حد دیتے ہیں۔ جہاں سے یہ بال نکل رہے ہیں، اسٹارٹ ہو رہے ہیں جو بال، یہاں سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے، یہ لو ہوتی ہے، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ چہرے کا حصہ مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دین اسلام یہ کہتا ہے جہاں سے بال نکل رہے ہیں یہاں سے لے کے یہ جو ہماری لو ہے، اس لو کو بھی اس میں شامل کریں گے، تو یہاں سے لے کے یہ ٹھوڑی کے نیچے تک۔ جس کی داڑھی نہیں ہے وہ یہ کرے گا، جس کی داڑھی ہے وہ پہلے یہی کرے گا اور ساتھ میں
حلال بھی دے گا، پوری پانی پہنچائے گا اس میں، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا ہمارا پہلا فرض، سنت ساتھ کی، سب سے پہلے ہاتھ دھوئے، کلی کی، مسواک ہے تو مسواک کی، ناک میں پانی پہنچایا، پھر چہرہ، پہلا فرض چہرہ دھویا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ کونیوں سمیت ہاتھوں کو دھونا۔ تو آپ دیکھیں ذرا، اس کو نوٹ کریں کہ ہم نے یہ چیز کرنی ہے، اور یہ پورا اس طریقے سے اس کو، کوئی بھی اعضا خشک نہ رہے، جو فرض ہیں اس کے اندر، اس میں کمی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے پورا حصہ اچھی طریقے سے دھونا ہے، ایسے کر کے ہاتھ پاس سے کلیئر کر کے دھونا ہے۔ تو یہ ہمارا دوسرا فرض ادا ہو جائے گا۔ پہلے چہرہ دھونا، آپ کو حد بتا دی میں نے چہرے دھونے کی، پھر کونیوں سمیت ہاتھوں کو دھونا، یہ دوسرا فرض ہو گیا۔ اب تیسرا فرض یہ ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ آپ دیکھیں ذرا، چوتھائی سر کا مسح کرنے سے مراد یہ ہے، اگر آپ ایک ہاتھ گیلا کر کے سر کے کسی حصے پہ بھی رکھ لیں گے تو یہ ہمارا چوتھائی سر کا مسح ہو جائے گا، چاہے آپ ادھر رکھیں، ادھر رکھیں، ادھر رکھیں، یہ فرض ادا ہو جائے گا۔ تیسرا فرض چوتھائی سر کا مسح کرنا، ٹھیک ہے۔ ایسے ہاتھ رکھ لیا۔ سنت طریقہ کیا ہے؟ اس میں بہت غلطیاں کرتے ہیں ہمارے دوست، میں نے خود دیکھا ہے دوستوں کو، اتنی زیادہ غلطیاں ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، لیکن برکت کے لیے میں ایک دو باتیں عرض کروں گا آپ سے۔ سب سے پہلے وہ کیا کرتے ہیں، ایسے ایسے ہاتھ دھو کے، تو کونیاں دھو لی انہوں نے، ایسے ہاتھ میں لیا، ایسے کرتے ہیں، کچھ لوگ کچھ اور کرتے ہیں۔ تو بہرحال ایک میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ ایسے کرتے ہیں۔ لیکن عزیزوں، دوستوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، اگر ہم اس طریقے سے کریں گے، یا کونیوں میں ہم نے اکثر دیکھا ہے، جب پانی لیا کوئی ایسے کر رہا ہے، کوئی ایسے ایسے کر رہا ہے، ایسے دوستوں یہ کیا ہے؟ ہم نے ابھی تک دین سیکھا ہی نہیں ہے صحیح طریقے سے۔ کونیوں سمیت ہاتھوں کو دھونا ایسا ہو کہ ایزیلی، بس صحیح طریقے سے پانی پہنچا دیے جگہ پہ۔ اس کے بعد ایسے ایسے نہیں کریں گے بالکل، یہ کوئی اور بھی طریقہ ہے ہم دیکھتے ہیں تو وہ نہیں کریں گے۔ ہم نے کیا کرنا ہے، صحیح سنت طریقہ میں آپ سے جو بزرگوں سے سیکھا ہے ہم نے، وہ یہی ہے کہ آپ نے ایک چلو میں پانی لینا ہے، چوتھائی سر کا، یا سنت ادا کر رہے ہیں مسے کی، چوتھائی سر تو میں نے آپ کو بتا دیا یہی ہے۔ جب سنت پوری ادا کریں گے تو آپ ایک چلو میں پانی لیں گے، اس دوسرے ہاتھ پہ گرائیں گے، دونوں ہاتھ اب استعمال کے لائق ہیں۔ اگر میں اس سے ضروری کام کوئی بھی کر لوں گا تو پھر اگر میں مسح کروں گا تو میرا مسح نہیں ہوگا۔ یہ پانی لیا، ادھر گرا لیا ایسے ہاتھوں پہ، اب یہ استعمال کے لائق ہے۔ یہ جو پہلی انگلی ہے، یہ والی سینٹر والی، اس کو یہاں جہاں سے بال اگتے ہیں یہاں رکھ کے اس کو گھسیٹیں گے۔ یہ والے تین انگلیاں یہاں رکھیں گے، اس کو یہاں سے گھسیٹتے ہوئے پیچھے لے جائیں گے گدی تک، ٹھیک ہے۔ یہ تین انگلیاں استعمال ہو چکی ہیں میری، اب یہ ہتھیلی استعمال کرنی ہے مجھے۔ یہ سارے استعمال ہو گئے، آپ دیکھیے گا ذرا، انٹرسٹنگ بھی ہوگا انشاءاللہ، آپ کے لیے فائدہ مند بھی ہوگا، آپ لوگوں کو بتائیں گے، ان کی اصلاح بھی ہوگی، کیونکہ بہت لوگ اس کے اندر غلط اس میں پائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے خود بھی دیکھا ہے لوگوں کو، اکثر میں کوشش کرتا ہوں دوستوں کو بتاؤں، لیکن یہ ایسا پلیٹ فارم ہے، اگر میرے دوست، میرے بھائی، میرے بہن ادھر آئیں گے تو انشاءاللہ ان کی اصلاح بھی ہوگی اور سیکھ کے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ دیکھیں اس طریقے سے، یہ میں نے تین انگلیاں استعمال کر لی، دیکھیں آپ یہ دونوں انگلیاں کیسے اٹھی ہیں، یہاں سے کھینچتے ہوئے میں پیچھے لے کے گیا ہوں، تین انگلیاں استعمال ہو گئی۔ اب یہ واپس یہ جو ہتھیلی ہے اس کو میں پیچھے سے کھینچتے ہوئے یہاں لے کر آؤں گا، ٹھیک ہے۔ یہ استعمال ہو گئی تین انگلیاں، اور یہ استعمال ہو چکا ہے میرا، ٹھیک ہے۔ اب میں کانوں کا مسح کروں گا، یہ دیکھیں ایسے کر کے کانوں کا مسح کروں گا۔ اب میری کتنی چیز استعمال ہو گئی، تین، اور یہ چار انگلیاں استعمال ہو چکی ہیں، اور یہ چیز استعمال ہو چکی ہے۔ اب یہ جو انگوٹھا ہے میرا، میں اس سے پیچھے کا مسح کروں گا، ٹھیک ہے۔ یہ استعمال ہو گیا، یہ بھی استعمال ہو گیا، چار انگلیاں بھی استعمال ہو گئی، انگوٹھا بھی استعمال ہو گیا، یہ بھی استعمال ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب جو پشت ہیں، بس پشت کو ہم نے گردن کے حصے کے پیچھے استعمال، دوستوں بہت غلطیاں ہیں اس کے اندر، آپ نے دیکھا، اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آیا آپ دوبارہ دیکھیے گا ویڈیو دیکھ کے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سیکھیے گا۔ ہم نے تین انگلیاں ایسے لی، یہ تین انگلیاں یہ ایسے کھول لی تھی، تین انگلیاں یہاں رکھی ہوئی ہیں جہاں سے رکھتے ہیں، یہاں سے کھینچتے ہوئے ایسے لے گئے پیچھے،
واپس پیچھے سے ایسے لے کر آگے، یہ آگے پیچھے کا سب کا ہو گیا، ہماری 3 انگلیاں استعمال ہو گئیں اور ہمارا ہتھیلی استعمال ہو گئی، ٹھیک ہے۔ پھر یہ کان، دونوں انگلیاں، کان پہلی انگلی بھی استعمال ہے، 4 انگلیاں استعمال ہو گئی، 5 جو انگوٹھا بچا ہے تو پیچھے کا مسا کرنا استعمال ہو گیا۔ اب پیچھے ہتھیلی رہے بیک ایسے کیے، یہ ہمارا سنت طریقہ ادا ہو گیا۔ اس کے علاوہ جتنا کام کریں گے ہم وہ، کیونکہ جب آپ کوئی بھی ایسے کریں گے یا ایسے کریں گے یا کوئی ایسے کریں گے، کچھ بھی کر لیں گے، اگر آپ نے اسٹارٹ کر دیا غلط تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ آپ کو اسی طریقے سے سر کا مسا کرنا ہے، غلطیاں صحیح کرنی ہے، خود بھی سیکھنا ہے، آگے دوستوں کو سکھانا بھی ہے۔ 3 فرض میں ادا ہو گئے، چہرہ بھی دھو لیا ہم نے سنت کے مطابق، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، سر کے بالوں سے لے کے تھوڑے کے نیچے تک، خلال جن کی داڑھیاں ہوں خلال کر لیا، پہلا فرض۔ دوسرا فرض کونیوں سمیت ہاتھوں کو دھو لیا ہم نے بہت اچھے طریقے سے، ٹھیک ہے، سنت کے مطابق یہ سب ہم نے ہاتھ پورے استعمال کر لیے، 3 فرض ہو گئے۔ چوتھا فرض یہ ہے ٹخنوں سمیت پاؤں کو دھونا۔ ٹخنے جو ہیں، ٹخنے بھی ہم استعمال کریں گے اس کے اندر، اوپر تک جہاں سے ٹخنا نکلا ہوتا ہے، پاؤں تو پاؤں ہے، اس کے اوپر ٹخنا ہوتا ہے، ٹخنے سمیت ہم نے پاؤں کو اچھے طریقے سے دھونا ہے، انگلیوں سے ڈال کے، کوئی بھی جگہ سوکھی نہیں رہے گی۔ فرض ادا ہمیشہ اچھے طریقے سے کریں گے، اس میں کمی بالکل بھی نہیں ہوگی۔ سنت میں اگر کمی ہو جائے تھوڑی بہت گزارا ہو جاتا ہے، لیکن فرض اگر غلطی ہو گئی فرض میں تو ادا نہیں ہوگی۔ تو آپ نے خلال کرنا ہے، پاؤں کی انگلیوں کے اندر اچھے طریقے سے پانی پہنچانا ہے، نیچے اوپر ٹخنوں سمیت پورا پاؤں دھونا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ 4 فرض ادا کریں گے آپ، تو اللہ کے حکم سے آپ کا یہ سنت طریقہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے فرض کے ساتھ سنت بھی ادا ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اگر میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو میرے دوستوں، میں چاہتے ہوئے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کو اس پلیٹ فارم پہ لے کر آئیں، ان کو بھی سبسکرائب کروائیں، ان کو بتائیں کہ ایسا چینل ہے، یہاں پہ دین کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں، اہل حق، اہل علماء حق کی بات ہوتی ہے، کسی غلط موضوع پہ گفتگو نہیں ہوتی ہے۔ ایسے دوستوں، اپنے دوستوں کو بھی پلیٹ فارم پہ لے کر آئیں، خود بھی سیکھیں دین، دوسروں کو بھی سکھائیں، اسی کام میں لگ جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا میرا حامی و ناصر ہو۔ دوستوں، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے، اپنا بہت خیال رکھیں گے آپ، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اسی طریقے سے ملاقات رہے گی ہماری، اپنا بہت خیال رکھیں گے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو دین پر استقامت کے ساتھ عمل کرنے کی، دین سیکھنے کی اور آگے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غلطیاں ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہماری گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دے، جب ہماری آخری وقت آئے تو ایمان کے ساتھ اس دنیا میں جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور توفیق